وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے تو انسان اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے تھوڑا مہلت دے دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے زندگی کو غنیمت جان لیں موت آنے سے پہلے۔ یقیناً زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحت کی نعمت اور دوسرے فرصت کی نعمت، خالی وقت، فرصت کے لمحات، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کی اکثر لوگ ناقدری کرتے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور جب یہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے، ہم اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک آدمی صحت مند ہے اس کو صحت کی قدر معلوم نہیں، جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ انسان جب تک اس کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ ان فرصت کے لمحات سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، مصروفیات اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ خواہش کرنے کے باوجود وہ بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو نعمتوں سے، ان کے زوال سے پہلے، ان کی محرومی سے پہلے تم فائدہ اٹھا لو۔ انسان کی زندگی میں وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک وقت کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کئی مقام پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب چھا جائے، دن کی قسم جب روشن ہو جائے۔ کبھی اللہ نے کہا والفجر، فجر کی قسم، کبھی کہا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر کے ہمیں وقت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید میں کل 12 سورتیں ایسی ہیں جن کے نام مختلف اوقات پر دلالت کرتے ہیں۔
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی قیمت ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے جہاں بہت سارے سوالات کرے گا، وقت کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن انسان کا قدم رب العالمین کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عمرہ فیما افناہ، اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری، تیری زندگی کہاں گزری ہے۔ اور زندگی کا سب سے سنہرا دور، سب سے قیمتی دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جوانی کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ مال سے متعلق 2 سوال ہوگا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ہمیں حلال طریقے سے مال کمانا بھی ہے اور حلال راستوں میں خرچ بھی کرنا ہے۔ اور عمل سے متعلق سوال ہوگا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، دین کی جو باتیں تم جانتے تھے اس پر تمہارا عمل کتنا تھا۔ تو آپ غور کیجئے، ان سوالات میں ہماری پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اعمال صالحہ میں، آخرت کی تیاری میں گزاریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین ہم سے سوال کرے تو ہم اللہ رب العالمین کی ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ یاد رکھیں، اس امت کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، اس امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 70 کو کراس کرتے ہوں۔ انسان کو چاہیے اس کی مقررہ زندگی جو اس کو ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص لمبی عمر پایا، فلاں شخص نے 100 سال کی زندگی پائی۔ یاد رکھیں کہ لمبی عمر پانا یہ کوئی سعادت کی بات نہیں، مطلق طور پر لمبی عمر پانا یہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ لمبی عمر اس وقت باعث سعادت ہے، باعث خیر ہے، جب لمبی عمر کے ساتھ اس کی زندگی میں اچھے عمل بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہو۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الناس من طال عمرہ وساء عملہ، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کی لیکن اس کے عمل برے تھے، اس نے اس لمبی عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی پوری زندگی کو لہو و لعب میں گزار دیا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال برے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمبی عمر پانے کے باوجود اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہو تو ایسا انسان لوگوں میں سب سے بڑا برا انسان ہے، بدنصیب انسان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کے عذر کو باطل قرار دے گا، اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 60 سال کی زندگی دی۔ 60 سال کی زندگی پانا یہ اتنی لمبی زندگی ہے کہ آدمی اس زندگی میں اس عمر میں اگر چاہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے نیک اعمال کر کے وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے،
آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کر سکتا ہے. 60 سال کی عمر پانے کے بعد بھی اگر کل قیامت کے دن وہ رب العالمین کے پاس عذر پیش کرے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے لمبی زندگی دی ہوتی تو میں نیک اعمال کرتا, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. میرے بزرگ اور دوستو, ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی کے اکثر اوقات لہو لعب میں, بیکار کاموں میں, ٹائم پاس کے نام پر, گپ شپ میں یوں ہی ضائع کرتے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, ان کی زندگی ایسی ہی بیکار کاموں میں گزر جا رہی. ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی بھی وقت بیکار نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم پاس کے نام پر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس عمر کے بارے میں, اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. انسان, ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی بھی وقت بیکار نہیں ہے. جب بھی تم ایک کام سے فارغ ہو تو دوسرے کام میں لگ جاؤ. ایک عبادت سے فارغ ہونے کے بعد دوسری عبادت میں مشغول ہو جاؤ. ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہو. یہ قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ہمارے لیے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے. کل قیامت کے دن جب جہنمیوں سے جہنم میں جانے کا سبب پوچھا جائے گا تو ایک سبب یہ بھی بتائیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, کہ دنیا میں ہم بیکار مجلسوں میں بیٹھ کر ہم گپ شپ کیا کرتے تھے, اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کرتے تھے. ہم نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی, اپنے اوقات کی ہم نے حفاظت نہیں کی, اپنی زندگی کو یوں ہی لہو لعب میں بیکار کاموں میں گزار دیا, جس کی وجہ سے ہم آج جہنم میں چلے آئے. اس لیے ایک انسان پوری زندگی اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے, لیکن دو ایسے موقع آتے ہیں جس وقت انسان کو وقت کے ضیاع پر بہت افسوس ہوتا ہے اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک انسان کی موت کا وقت ہے, جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے, انسان موت کے قریب آ جاتا ہے, موت کے مناظر کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے, گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اور اس وقت اللہ رب العالمین سے مہلت مانگتا ہے, تمنائیں کرتا ہے, آرزویں کرتا ہے, کاش کہ مجھے تھوڑا وقت مل جائے تو میں نیک اعمال کر لوں, صدقہ اور خیرات کر لوں, رب کو راضی کر لوں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک اعمال کرنے کے لیے ایک لمبی زندگی عطا کی تھی. پوری زندگی اسے ہوش نہیں آیا, اپنی زندگی کو لہو لعب میں گزار دیا, لیکن جب موت کے وقت موت کے مناظر کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے تو اس وقت وہ ہوش میں آتا ہے, اللہ سے مہلت مانگتا ہے. سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے تو انسان اللہ سے فریاد کرتا ہے, اے اللہ تو مجھے تھوڑا مہلت دے دے, تو مجھے اور ایک لمبی زندگی دے دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, یہ تو بس کہنے کی بات ہے. میں نے تجھے نیک اعمال کرنے کے لیے, گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے, اپنی اصلاح کرنے کے لیے, اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے تجھے لمبی زندگی عطا کی تھی, لیکن تو نے اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا. آج موت کے وقت تو مہلت مانگ رہا ہے, اب تجھے مہلت ملنے والی نہیں. سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.
اے لوگوں تم ہماری دی ہوئی روزی کو خرچ کرو تمہارے پاس موت آنے سے پہلے. اس لیے کہ انسان جب موت کے منظر کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے وہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے اور اس وقت اس کو مہلت نہیں دی جاتی. اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب انسان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے, اس کی موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے, اب اس کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی. تو موت کے وقت انسان اپنے وقت کے ضائع کرنے پر افسوس کرتا ہے اور اللہ سے مہلت مانگے گا, اور اس وقت اس کو مہلت ملنے والی نہیں. اور دوسرا وقت قیامت کے دن, جب انسان اللہ رب العالمین کے عذابات کو, جہنم کی آگ کو اپنی نظروں سے دیکھے گا, اس وقت اسے افسوس ہوگا. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. تم دیکھو گے کہ نافرمان لوگ, گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے اپنی نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے, رب سے فریاد کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا, ہم نے سنا, اے اللہ تو دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دے, ہم نیک عمل کریں گے, تجھ کو راضی کریں گے, ہم یقین کرنے والے ہیں. اس وقت انسان کی اس آرزو کو پورا نہیں کیا جائے گا. دنیا میں آنے کا کوئی چانس, کوئی موقع نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے, موت آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اغتنم خمسا قبل خمس. اے لوگوں 5 چیزوں کو غنیمت جان لو, ان کی قدر کر لو, ان سے فائدہ اٹھا لو, ان سے محروم ہونے سے پہلے. شباب کا قبل حرمک, جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے. زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے. مالداری سے فائدہ اٹھا لو, اس کو غنیمت جان لو غریبی آنے سے پہلے. وقت فرصت سے فائدہ اٹھا لو مصروفیات بڑھ جانے سے پہلے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں, یہ اللہ رب العالمین کی 5 عظیم نعمتیں. اکثر ہم ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں, ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں, اور جب یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے, حسرت ہوتی ہے, ہم آرزویں کرتے ہیں, لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کے کندھے کو پکڑ کر کے ان کو نصیحت کی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اے ابن عمر تو دنیا کی زندگی کو اس طرح سے گزارو گویا کہ کوئی اجنبی آدمی یا کسی مسافر کی طرح دنیا کی زندگی کو گزارو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد کہا کرتے تھے خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. اے لوگوں صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری آنے سے پہلے, زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مقررہ زندگی ہم کو ملی ہے ہم اس کو غنیمت جان لیں, اس سے فائدہ اٹھا لیں, اور موت آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں, نیکیوں کا توشہ جمع کر لیں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الدنیا ثلاثۃ ایام, دنیا 3 روزہ ہے. اما امس فقد ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه واما اليوم فلك فاعمل فيه. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بہترین جامع نصیحت اس کو یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ دنیا 3 روزہ ہے, 3 دن کا نام ہے. گزرا ہوا کل وہ گزر گیا, واپس لوٹ کر آنے والا نہیں. گزرا ہوا کل گزر گیا, وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا, اور آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے.
کہ آنے والا کل ہمیں ملے گا یا نہیں. آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے. وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَكَ فَعْمَلْ فِيهِ، آج کا دن جو گزر رہا ہے، جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ہے، اس سے تم فائدہ اٹھا لو اور آج کے دن عمل کر لو. اکثر لوگ شیطان کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے وسوسے کا شکار ہو کر ٹالنے کا مزاج رکھتے ہیں، ٹالنے کی عادت. کل سے دیکھیں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو جوانی ہے، انجوائے کرنے کا ٹائم ہے. بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو مسجد کو لازم پکڑیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے. کیا ہماری زندگی میں کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے کی عمر کو پائیں یا نہ پائیں؟ آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے. گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. آج کا دن جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس دن میں عمل کر لیں، نیکیوں کا توشہ جمع کر لیں، رب کو راضی کر لیں. صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا نام ہم بارہا سنتے. جب وہ مرض الموت میں تھے، موت کا وقت قریب ہے، لوگ ان کی عیادت کرنے آ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رو رہے تھے. کسی کہنے والے نے کہا کہ ابو ہریرہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، موت سے ڈر کر رو رہے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، موت سے ڈر کر میں نہیں رو رہا ہوں. مجھے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں سے موت کے بعد میرا آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اس سفر آخرت کے لیے میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ توشہ ختم ہو جائے اور میری منزل باقی رہ جائے. ایک جلیل القدر صحابی رسول کو سفر آخرت کے لیے یہ فکر ہے. میرے بزرگ اور دوستو، جن کا قبول اسلام کے بعد جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی صحبت میں گزرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے میں، سننے میں، یاد کرنے میں گزرا ہے، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنی زندگی میں نیکیوں کا توشہ، میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے اور سفر آخرت کا سفر بہت لمبا ہے. یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے. اس دنیا کی زندگی میں موت آنے سے پہلے ہمارے پاس عمل صالح کا توشہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے زندگی میں ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے میں جلدی کریں. اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کریں، ٹال مٹول نہ کریں. ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی ہونے کے بعد، گناہ سرزد ہونے کے بعد معافی مانگنے میں، توبہ اور استغفار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو غلطی کے بعد فوراً اپنی غلطی کا احساس پیدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جن سے جہالت میں، نادانی میں، غفلت میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارے، کبھی توبہ کی توفیق نہیں. جب موت کا وقت حاضر ہوتا ہے، موت کے منظر کو اپنی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی صدائیں بلند کرتے ہیں، توبہ
توبہ اور استغفار کی فریاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، ٹال مٹول مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کا چراغ بجھ جائے، تم کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ اور تمہارے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ایک مومن بندہ ہمیشہ اس بات کی فکر کرے کہ میں رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے میں بھی ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ زندگی ہی میں موت آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، توبہ اور استغفار کر لو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ توبہ اور استغفار کا صف، توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی حالت شروع نہ ہو۔ اس لیے موت آنے سے پہلے زندگی ہی میں اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے، ندامت کے ساتھ، احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کو غنیمت جان لیں۔ موت آنے سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہے، اپنے معاملات کو صاف رکھنا ہے، اپنے لین دین کو کلیئر کرنا ہے، اور اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہے اس کا حق واپس کرنا ہے۔ کسی سے ہمارا لین دین ہے، اپنے لین دین کو ہم درست کر لیں، لوگوں کا حق واپس کر دیں۔ کسی پر ہم نے زیادتی کی ہے تو اس سے جا کر اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ عبادت کے معاملے میں بڑے اچھے ہیں، نماز روزے میں بڑے پابند ہیں، مسجد کی حد تک بڑے اچھے حاجی اور نمازی نظر آتے ہیں، لیکن معاملات میں، لین دین میں بڑے کچے نظر آتے ہیں۔ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، ان کا لین دین درست نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا تعامل اور برتاؤ صحیح نہیں ہے، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور بندوں کا حق مارتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس جانب بھی ہمیں توجہ دینا ہے۔ زندگی کو غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو حل کرنا ہے اور جن کا حق ہمارے اوپر ہے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو آج ہی اس کی معافی تلافی کر لے، آج ہی اس کی معافی تلافی کر لے، ٹال مٹول مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک تمہارا خاتمہ ہو جائے، کسی بڑی بیماری میں ملوث ہو جاؤ، مبتلا ہو جاؤ اور تم لوگوں کو وصیت بھی نہ کر سکو، تمہاری زبان بند ہو جائے اور تم اپنے گھر والوں کو اپنے قرضے بتا بھی نہ سکو۔ موت آنے سے پہلے معافی تلافی کر لو، لوگوں کا حق ادا کر دو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ لوگوں کا حق واپس کرنے کے لیے تمہارے پاس قیامت کے دن دینار و درہم نہیں ہوں گے، تمہاری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری قربانی، ہمارے حج عمرے،
سب اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا جن پر ہم نے اپنی زندگی میں ظلم کیا تھا، جن کا حق مارا تھا، جن کو گالی دی تھی، جن کو ستایا تھا، جن کو پریشان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو تقسیم کرتا جائے گا یہاں تک کہ وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان مظلومین کے گناہوں کو ہمارے اوپر لاد دے گا۔ کتنا بڑا مفلس انسان جب رب کے بارگاہ میں آیا، اس کے پاس نیکیوں کا دفتر تھا، اس کے پاس نیکیوں کے دفتر موجود تھے، لیکن اس کے معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا لین دین صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، الٹا وہ سراپا گنہگار ہو گیا، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو بھی صاف رکھنا ہے، لین دین درست رکھنا ہے، اور موت سے پہلے لوگوں کا حق واپس کرنا ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ خلاف عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے بہت جلدی سے آپ ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے میں گئے اور پھر واپس آ کر کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو جاننے کی خواہش کی کہ آخر کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت آج جلدی میں گئے، گھر گئے، پھر گھر سے واپس آ کر کے بیٹھے، کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ میرے پاس، مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے پاس سونے کی شکل میں کچھ امانت تھی جو مجھے غریبوں میں، مستحقین میں پہنچانا تھا، ان تک ادا کرنا تھا۔ میں نے اس میں سے تمام سونے کے ٹکڑے کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا، بانٹ دیا، مستحقین تک پہنچا دیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اس میں سے ایک ٹکڑا سونے کا میرے گھر میں بچا ہوا ہے، جو صدقے کا ہے، امانت کا ہے، میرے گھر میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اسی حال میں میری موت ہو جائے اور امانت کی چیز میرے گھر میں رہ جائے، اور کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے لوگوں کی امانتوں کے حوالے سے، لوگوں کی امانتوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے۔ آپ مرض الموت میں ہیں، موت سے پہلے ہمیں لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، موت سے پہلے ہمیں لوگوں کا حق ادا کرنا ہے۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں تیزی آ گئی، شدت حرارت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے، بار بار آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا 7 کنویں کے 7 مشکیزیں پانی میرے اوپر لاؤ، میرے جسم پر بہاؤ، تاکہ میرے بخار میں کچھ تخفیف ہو، مجھے کچھ افاقہ ہو، میں لوگوں کو وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام آپ کے پاس پانی لائے، آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا اور آپ کے اوپر پانی بہاتے گئے، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ نے کہا اب بس کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر پرستی سے ڈرایا۔ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہیں، آخری ایام ہیں، آخری لمحات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لگی ہے۔ آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قبر پرستی سے ڈرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ اس بات کا آپ کو اندیشہ تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرک قبر پرستی کے راستے سے پھیلے گا۔ آج آپ دیکھیے شرک کے اکثر مظاہر ہمیں درگاہوں اور مزاروں پر نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بالکل قریب اپنی امت کو اس خطرناک فتنے سے اور راستے سے ڈرایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، لوگوں سے آپ نے خطاب کیا، لوگوں کو نصیحت فرمائی اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے پیش کیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں،
اللہ کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اے لوگوں، اگر میں نے کسی کی بے آبروئی کی ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لو۔ اے لوگوں، میں تمہارے سامنے تمہاری درمیان اپنی زندگی گزارا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے انتقام لے لو اور مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لو۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ اے لوگوں، اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے وہ مانگ لے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے ذمے آپ کے 3 درہم باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا کہ میری طرف سے 3 درہم ادا کر دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، زندگی کو غنیمت جان لے۔ موت آنے سے پہلے زندگی کے ایک ایک لمحے کو رب العالمین کی عبادت میں، اعمال صالحہ کے انجام دینے میں ہم گزاریں۔ موت آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ موت آنے سے پہلے اپنے معاملات کو پاک صاف کر لیں، لوگوں کے لین دین کو ادا کر دیں اور لوگوں کے حقوق کو واپس کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین سے ہم ملاقات کریں تو کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے، اسے غنیمت جاننے، اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔